بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے جناب؟ فی سور الکلب، کتے کے جوٹے کے حوالے سے فقہی حکم. تو اس میں 3 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتے کا جو جوٹا ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے. آپ کو یہ بات عجیب سی لگے کتے کے جوٹے کو کوئی پاک کہے، لیکن بہرحال ایسا ہے. تو پہلا اختلاف اس میں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نجس ہے تو اس کا 7 مرتبہ دھونا لازم ہے یا 3 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے. دوسرا اختلاف کس چیز میں ہے؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہو بھائی؟ وہ داڑھی آپ ہی کی ہے، کہیں بھاگ نہیں رہی، آپ مسلسل اس کو یوں کر رہے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا لازم ہے یا 3 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے. اور تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس دھونے میں برتن پر مٹی مانجنا، مٹی کا استعمال کرنا یہ لازم ہے یا نہیں ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات کیا تھی جناب؟ کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے. تو اس حوالے سے مذاہب اربعہ میں اختلاف ہوا ہے. ائمہ ثلاثہ کا ویسے عام اصول یہ ہے، جیسے کہ آگے سور الحرہ کی بات میں یہ بات آئے گی، کہ وہ سباع اور درندوں کے تمام درندوں کے جوٹے کو پاک کہتے ہیں. کون؟ ائمہ ثلاثین، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد. وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ درندے سباع، ان کے جو جوٹا ہے اس کو پاک کہتے ہیں. تو امام مالک یہاں بھی اپنے اصول پر برقرار ہے کہ کتا بھی ایک درندہ ہے نا، شیر اور چیتے کی طرح. تو جب ان کا جوٹا پاک ہے تو کتے کا بھی پاک ہے. البتہ امام شافعی اور امام احمد اپنے اس اصول سے ہٹ گئے ہیں یہاں، اور وہ اس کو نجس کہتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نجس کہتے ہیں. تو گوئے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ نجس ہے. ائمہ ثلاثہ یہاں کون کون ہے جلدی بتاؤ؟ ہاں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد. اور کس کا قول ہے پاک ہونے کا؟ امام مالک کا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے. البتہ دھونے کے حکم کو وہ بھی مانتے ہیں، برتن کے دھونے کے حکم کو امام مالک بھی لازم قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تعبدی حکم ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب اس کی ظاہری وجہ تو نہیں بن رہی، لیکن بس جب شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ کتے کا برتن دھو لو تو بس ہم دھو لیں گے. تو یہ تعبدی حکم ہے، معلول بالعلہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہے اور پاک کرنے کے لیے ہم دھوتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پہلی بات میں تو یہ اختلاف مذاہب ہیں. اب امام مالک یہاں اکیلے ہیں نا، تو ان کی دلیل کیا ہے کہ پاک ہے؟ تو آگے جو سور الحرہ میں بات آئے گی، جو حدیث ہے وہی ان کی دلیل ہے کہ حرہ بھی ایک درندہ ہے. بلی بھی کیا ہے جناب؟ لیکن ذرا چھوٹا درندہ ہے نا، کہ مرغیوں کو اور چوہوں کو شکار کرتی ہے، لیکن بہرحال ہے درندہ. اور اس کے جوٹے کو حدیث میں پاک کہا گیا ہے. تو جب وہ پاک ہے تو باقی درندے کا بھی پاک ہے، اور باقی درندوں کا بھی جب پاک ہے تو کتے کا بھی پاک ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ ایک درندہ ہے. باقی دونوں امام فرماتے کہ نجس ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں صحیح اور صریح روایات آئی ہے کہ اس کا برتن دھویا جائے، اور اتنا مبالغہ کسی بھی حیوان کے بارے میں نہیں آیا جتنے کتے کے بارے میں آیا ہے. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے؟ لہٰذا یہ خلاف القیاس نجس ہے، یعنی اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے ان احادیث کی روح سے جو ابھی ہم پڑھیں گے. پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے. دوسری بات کیا تھی جناب؟ کہ 7 مرتبہ دھونا لازم ہے یا 3 مرتبہ بھی کافی ہے. 3 سے کم کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. احناف کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے، البتہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، بہتر ہے. تو عام حالت میں ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے کہ کتے نے جوٹا کر لیا برتن تو ہم کتنی بار دھوئیں گے جناب؟ 7 بار دھوئیں گے، نہ کہ 3 بار. اس لیے کہ حناف بھی 7 بار کو مستحب کہتے ہیں، اور اس میں شریعت کی کوئی حکمت اگر ہوگی تاکہ وہ حکمت ہم سے نہ نکل جائے، وہ ہمیں حاصل ہو. لیکن جہاں تک طہارت نجاست کی بات ہے تو وہ 3 بار پر ختم ہو جاتی ہے. اگر 3 بار دھو لیا تو برتن پاک ہے. باقی ائمہ تینوں فرماتے ہیں کہ 7 بار دھونا لازم ہے. کتنی بار دھونا لازم ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں صراحتاً 7 بار کا تذکرہ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 بار بھی کافی ہے؟ تو یہ دوسری بات تھی.
اب یہاں امام مالک بھی 7 بار دھونے کو لازم کہتے ہیں، لیکن کس بنیاد پر لازم کہتے ہیں؟ تعبد کی بنیاد پر۔ جیسے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر خاص اذکار کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ تعبد کی بنیاد پر، نہ کہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہم یہ کریں گے، اگرچہ برتن ناپاک نہیں، یہ پاک ہے۔ تو امام مالک بہرحال تعبدی مانتے ہیں، اور باقی جو 2 فقہا ہے وہ معلول بالعلم مانتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں اس میں متفق ہے کہ 7 بار دھونا لازم ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے جناب؟ کہ اس میں مٹی کا استعمال لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں بھی احناف کا مذہب یہ ہے کہ مٹی کا استعمال بہتر ہے، مستحب ہے، کہ ان 7 مرتبوں میں کسی ایک بار مٹی سے بھی پورے برتن کو مانج لیں، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر بھی کسی نے دھو لیا تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ 7 بار میں جو ہے نا وہ مٹی کا استعمال بھی لازم ہے۔ کسی نے 7 مرتبہ دھویا برتن لیکن مٹی استعمال نہیں کی تو برتن اسی طرح ناپاک ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ امام مالک، شافعی، امام احمد، تینوں کا ہے۔ اور امام احمد تو اور بھی سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ مٹی کا استعمال ضروری ہے، 1 مرتبہ تو 7 بار کے ضمن میں، اور 1 مرتبہ 7 کے بعد 8ویں بار مستقل طور پر۔ تو ان کے ہاں 2 مرتبہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے۔ کن کے ہاں؟ امام احمد کے ہاں۔ البتہ امام شافعی 1 بار کو ضروری اور کافی کہتے ہیں۔ یہ تیسرا اختلاف ہے۔ اب اس میں جو احناف کے علاوہ کی دلیل ہے ان دونوں مسائل میں، وہ یہ روایت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، جس میں 7 بار کا بھی تذکرہ ہے اور یہ بھی ہے کہ مٹی کے استعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ امر جو ہے یہ ارشادی ہے، یہ امر جو ہے استحباب کے لیے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کا جو راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا خود اپنا فتویٰ یہ ہے جو صحیح کتابوں میں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ان سے منقول ہے کہ 3 بار دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا کتے کے جوٹے کی صورت میں۔ کس کا فتویٰ ہے جناب؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا جو اس حدیث کے راوی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل لازم تو 3 بار ہے، اور یہ جہاں بھی 7 بار کا حکم دیا گیا ہے یہ استحباب کے لیے ہے اور ارشاد کے لیے ہے۔ اب استحباب اور ارشاد کا کیا مطلب ہے تو وہ ابھی ذرا واضح ہو جائے گا، پہلے اب حدیث پڑھیں۔ وبی قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبری قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ۔ دیکھو روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ حضور نے فرمایا کہ یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات اولاہن اخراہن بالتراب، کہ پہلی آخری بار مٹی کا استعمال بھی لازم ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ 8ویں مرتبہ میں مٹی کا استعمال کرو، تو اس روایت کو وہ لے لیتے ہیں، 2 مرتبہ مٹی کے استعمال کو ضروری کہتے ہیں۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، اس جملے کو یاد رکھو، یہ آگے ہمارے کام آئے گا کہ جب اس میں جو ہے کون جھوٹا کرے جناب؟ بلی، تو پھر اس کو 1 بار دھویا جائے گا، 3 بار دھونا کوئی اور 7 بار دھونا لازم نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حدیث کے سند کے حوالے سے کوئی کلام اس میں نہیں ہو سکتی، بالکل درست ہے۔ وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق، اور ان حضرات کی بھی یہ رائے ہے۔ اب امام مالک کی رائے انہوں نے ذکر نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ تعبد کے قائل ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، اور بھی اس کے طرق موجود ہے۔ ولم یذکر فیہ، البتہ ان طرق میں یہ آخری جملہ نہیں ہے کہ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، لیکن یہ جملہ جب ایک صحیح طریق میں ہے تو بھی کافی ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اصول ہے کہ ثقہ کی زیادتی کیا ہے جناب؟ مقبول ہے، معتبر ہے، تو اس لیے یہ اس حدیث کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قالوا فی الباب عن عبد اللہ بن مغفل۔ اب احناف ان روایات کی کیا توجیہ کرتے ہیں جس میں 7 بار دھونے کا حکم ہے اور مٹی وغیرہ کا؟ تو احناف کہتے ہیں کہ اصل میں 3 طریقے، ایک تو یہ کہ نسخ پہ ہم محمول کریں، کہ ابتدا میں حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہوا، لیکن نسخ کے لیے کوئی قوی دلیل اور ترتیب زمانی کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ واقعی پہلے یہ تھا پھر بعد میں یہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارشاد اور تنفیر کے لیے ہے۔ اصل میں صورتحال یہ تھی
کہ مدینہ میں لوگوں کی زندگیوں میں کتے کا مطلب عمل دخل زیادہ تھا، یعنی اس کو لوگ پالتے تھے اور اپنے گھر کے ایک فرد کی طرح گویا کہ رکھا جاتا تھا اس کو. جیسے کہ اب بھی گاؤں دیہات میں کتے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو گھر کے ایک فرد کی طرح رکھا جاتا ہے، حفاظت اور چوکیداری اور بہت سارے کام اس سے لیے جاتے ہیں. اور مغربی لوگ تو شوقیہ گھر کے ایک فرد کی طرح کیا، بلکہ گھر کے سب سے اعلیٰ ترین فرد جو ہے نا وہ کتا ہے ان کے ہاں. سب سے زیادہ حقوق اس کے ہیں، پھر ماں باپ کے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد کے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں کے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ گاڈ کی بجائے ڈاگ کو انہوں نے اختیار کر لیا، گاڈ کو چھوڑ لیا اور الفاظ آگے پیچھے کر کے ڈاگ کو اپنا گارڈ بنا لیا. تو یہ صورتحال ہے ان کا. تو مدینہ میں بھی یہی صورتحال تھی. البتہ کتا اس قابل بہرحال نہیں ہے کہ اس کو گھر کے ایک فرد کی طرح اور اتنا قریب رکھا جائے. تو شریعت نے اس سے نفرت دلانے کے لیے درجہ وار 3 قسم کے احکام صادر کیے ہیں. پہلا حکم یہ صادر کیا کہ جو کتا غیر ضروری طور پر پالے گا تو روزانہ اس کے اجر سے 1 قیرات کم ہوگا. اجر سے خواہ جو اجر اس نے کمایا ہے اس میں سے خواہ ایک حصہ کتا لے جائے گا. تو جب یہ بات لوگوں نے سنی تو بہت سارے لوگوں نے کتے پالنا چھوڑ لیا کہ بھئی ہمارا اجر کیوں اس کی وجہ سے کم ہو. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اور بھی لوگ متنفر ہو گئے. سمجھ رہے جناب؟ پھر بعد میں یہ حکم دیا گیا کہ کتا جس برتن میں جھوٹا کر لے تو وہ برتن 7 بار دھونا ضروری ہے اور مٹی کا استعمال بھی لازم ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی جھنجھٹ ہے بھائی، کون 7 بار برتن دھوئے گا، پانی بھی کم ہے، لہٰذا اس سے جان چھڑاؤ. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بیزار ہو گئے. تو بہت ہی شوقین لوگ رہ گئے نا چند. تو ایک اور حکم صادر ہوا کہ جہاں بھی کتا ملے اس کو قتل کرو. تو صحابہ جہاں بھی کتا دیکھتے اس کو قتل کرتے. اگر کوئی خاتون یا کوئی مسافر باہر سے آ رہا ہوتا مدینہ میں، اس کے پاس کتا ہوتا تو لوگ اس کے لیے بھی دوڑتے، اس کو بھی قتل کرتے. تو جب اس طرح 3 درجے کے احکام دیے گئے اور نفرت اچھے طریقے سے دل میں بٹھائی گئی تو پھر یہ حکم بھی لازمی درجے میں مرتفع ہو گیا کہ 7 بار دھونا ہے. پھر نارمل ضابطے کے تحت اس کو لایا گیا کہ 3 بار دھونا کافی ہے. تو گویا کہ یہ پروسیس کا حصہ رہا، لیکن آخر الامرین یہی تھا کہ 3 بار دھونا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اور صحابہ کا فتویٰ اسی پر تھا کہ 3 بار دھونا کافی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. باقی اس کا پس منظر یہ ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہو گئی ختم. آگے کیا ہے عنوان جناب؟ کہ بلی کے جھوٹے کے حوالے سے کیا حکم ہے. تو حدیث ذرا پڑھے. وبی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مانو قال حدثنا مالك بن انس اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. اب یہ ذرا نوٹ کر لے کہ امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے. پورا نام امام مالک نے لیا ہے. آگے ایک جملہ آئے گا تو آپ کو یہاں نظر دوڑانی پڑے گی اس میں. عن حمیدہ بنت عبید بن رفاعہ عن کبشہ بنت کعب بن مالک. یہ حمیدہ اور کبشہ یہ تابعیات ہے. یہ کون ہے جناب؟ تابعی خواتین ہے. اور یہ 2 ایسی خواتین ہیں تابعی جن کا جرح اور تعدیل کی اور اسماء الرجال کی کتابوں میں کوئی تفصیل نہیں ملتی. کیا نہیں ملتی جناب؟ لیکن اس کے باوجود آگے آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو کیا کہا ہے جناب؟ اس روایت کو کیا کہا ہے؟ حسن صحیح کہا ہے. اس سے وہ ضابطہ نکلا کہ تابعی جو صحابہ سے صف اول کے نقل کرنے والے تابعین ہیں ان کی حالات اگر مجہول بھی ہے تو اس جہالت کی وجہ سے کیا نہیں ہوگا؟ روایت ضعیف نہیں ہوگی. جیسے کہ یہاں کبشہ اور حمیدہ مجہول ہے لیکن امام ترمذی نے روایت کو صحیح اور حسن کہا ہے اس لیے کہ ان کی جہالت مضر نہیں ہے. یہ اس دن سبق میں یہ بات آئی تھی تو یہ اس کی نظیر ہے. تو کبشہ اور حمیدہ سے روایت ہے. ان کبشہ بنت کعب بن مالک، یہ کعب بن مالک کی بیٹی ہے. وکانت عند ابن ابی قتادہ، اور یہ حضرت ابن ابی قتادہ کے پاس تھی. کے پاس تھی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیوی نہیں بلکہ یہاں پاس تھی کا مطلب ہے اس کی بہو تھی، اس کے بیٹے کی بیوی تھی. عند ابی قتادہ کا یہ مطلب ہے.
کہ ان ابا قتادہ قال ہے کہ ایک بار ان کے سسر آئے ان کے پاس، قالت تو یہ کبشہ فرماتی ہے کہ کیا ہوا، فسکبت لہ وضوءا، میں نے وضو کا پانی ان کے لیے برتن میں انڈیلا، قالت تو فرماتی ہے کہ فجات حرۃ تشرب، کہ ایک بلی آئے اور اس نے پینا شروع کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ بلی کو بگارے تھے، فاصغى لها الاناء حتى شربت، انہوں نے برتن کو اور ٹیڑھا کر لیا تاکہ بلی کو پینے میں سہولت ہو، اور بلی مکمل سیر ہو کر چلی گئی وہاں سے۔ اور حضرت کبشہ اس بات کو تعجب سے دیکھ رہی تھی، تو قالت کبشہ فرماتی ہے کہ فرآنی انظر الیہ، مطلب تعجبانہ دیکھ رہی تھی، تو فقال، وہ سمجھ گئے کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، تو پوچھا انہوں نے کہ اتعجبین یا ابنۃ اخی، کہ ایک بھتیجی آپ کو تعجب ہو رہا ہے میرے ثمر سے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے حناف استدلال کرتے ہیں کہ بلی کے جھوٹے میں گڑبڑ تھی تبھی تو ان کو تعجب ہو رہا تھا نا، اگر کوئی بھی بات نہیں تھی تو یہ سب صحابہ کو معلوم اور تابعین کو معلوم ہونے چاہیے تھی، اور کوئی اس میں تعجب کی بات ہی نہیں تھی۔ تو پھر حضرت مقتان نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ بلی یہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ جو او ہے نا یہ راوی کے شک کے لیے ہے، کہ راوی کو شک ہے کہ حضور نے اس کو طوافین میں شامل کیا ہے یا طوافات میں۔ طوافین سے مطلب ہے وہ چھوٹے بچے جو گھروں میں گھومتے پھرتے ہر جگہ ہاتھ مارتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ان کی طرح ہے۔ اور طوافات سے مطلب حشرات الارض ہے، کہ جیسے کہ باقی حشرات آپ کے مرضی اور اختیار کے بغیر گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ تو جس چیز سے بچنا مشکل ہو تو اس میں اگر نجاست کا حکم ہو تو حرج کا باعث ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس میں نجاست کا حکم نہیں ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ انہا لیست بنجس، میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جھوٹا ہی نجس نہیں ہے، بلکہ اس کا جسم بھی تو مراد ہو سکتا ہے نا، اور مطلب یہ ہوگا کہ بلی اگر آپ کے ہاتھ سے گزری اور آپ کے ساتھ رگڑ کھائی اس نے مثلا، تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ گھومنے پھرنے والیوں میں سے ہے، تو اس ہم نے حرج دفع کرنے کے لیے کہا کہ اس سے کوئی نجاست نہیں ہوگی۔ اس میں جھوٹے کی تصریح تو نہیں ہے اس حضور کے اپنے الفاظ میں، اور یہ جو صحابی نے سمجھا تو یہ صحابی کا اپنا اجتہاد ہے، اور یہ بات پہلے آئی تھی کہ ہم صحابی کے روایت کو تو لیں گے، لیکن اس سے جو فہم اس نے لیا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں، کوشش تو کریں گے اس کے لینے کی، لیکن اگر دوسرے دلائل سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کا فہم صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کی ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا جو ہے، احناف سے مطلب امام ابو حنیفہ، یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے جناب؟ البتہ کراہت میں دو قول ہے، امام طحاوی وغیرہ کہتے کہ کراہت تحریمی ہے، اور علامہ زیلعی وغیرہ کہتے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تینوں امام اور احناف میں سے امام ابو یوسف، کون کون؟ احناف میں سے امام ابو یوسف اور باقی تینوں امام، وہ اس کو پاک کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حضور نے ایک بات فرمائی کتے کے حوالے سے، ریلیکسیشن دی کہ یہ گھومنے پھرنے والیوں میں سے ہے، لہٰذا اس میں حرج دفع کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ نجس نہیں ہے۔ تو باقی ائمہ کہتے ہیں کہ جب وہ بلی کا یہ حکم ہے تو باقی درندوں کا بھی یہ حکم ہے، کیونکہ بلی بھی باقی درندوں کی طرح ایک درندہ ہے، تو سور السباع کا حکم انہوں نے یہاں سے لیا ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ اب حدیث کے سیاق سباق پر سوچیں نا، بلی کے بارے میں جو شریعت نے نرمی کی ہے تو اس کی وجہ بھی تو ساتھ بتائی ہے نا، وہ وجہ کیا بتائی ہے؟ یہ نہیں کہ یہ درندہ ہے، بلکہ یہ کہ من الطوافین والطوافات، تو بلی کی وجہ سے اگر ریلیکسیشن نکلتی ہے تو درندوں کے حکم میں نہیں نکلتی، بلکہ کس کے حکم میں نکلتی ہے؟ گھر میں جو دوسرے گھومنے پھرنے والے چیز جیسے کہ چوہا ہو گیا مثلا، سانپ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئی، تو ان کے جھوٹے کا یہ حکم ہوگا کہ وہ مکروہ ہوگا، نجس نہیں ہوگا، اور کراہت میں تحریمی تنزیہ دونوں ہوگا۔ تو اس علت کا تقاضا ہے کہ اس حکم میں ہم باقی سواکن البیوت کو شامل کریں۔ باقی کس چیز کو شامل کریں؟ سواکن البیوت، جو گھروں میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، حشرات، نہ یہ کہ درندوں کی طرف اس کو ہم متعدی کریں۔ یہاں سے اب احناف کا فقہی ذوق کا اور حدیث کے سمجھنے کے ذوق کا اندازہ لگائے کہ کتنے گہرائی میں ہے۔ انہا من الطوافین علیکم الطوافات،
اور فی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ. اب احناف کی دلیل کیا ہے کراہت ہونے پہ؟ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جملہ یاد رکھے. کون سا جملہ یاد رکھوایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کی یہ اوپر والی روایت جو بالکل حسن صحیح تھی، اس کے آخری جملہ کیا ہے؟ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، کہ جھوٹا اگر بلی کرے تو کیا ہوگا جناب؟ ایک بار دھونا لازم ہے. تو وہ کس بات کی دلیل ہے؟ کراہت کی، کم از کم کراہت کی. تو اس لیے احناف نے ان دو حدیثوں میں یہ تطبیق کر لی. وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلماء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل الشافعی واحمد واسحاق لم يروا بسور الحرة بأسا وهذا احسن شيء في هذا الباب. اب دیکھو وہ جملہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک راوی کا نام یاد رکھے. کون سے راوی تھے وہ؟ اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ. تو یہ مطلب اس جملے کا کہ وقد جود مالک هذا الحدیث عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ولم یأتی به احد اتم من مالک، کہ امام مالک نے بکمال و تمام یہ حدیث بیان کی ہے، کسی اور نے اس طرح بیان نہیں کی. اب کیا مطلب ہے بکمال و تمام بیان کرنے کا؟ کہ امام مالک نے اپنے استاد راوی کا نام پورا لیا ہے، اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ. باقی راویوں سے نام میں گڑبڑ ہو گئی ہے. اس جملے کا صرف اتنا مطلب ہے، امام مالک نے تجوید اور کرا پن کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ. اب بات ہو گئی ختم. آگے کیا عنوان ہے جناب؟ جلدی ذرا پڑھو. باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے. یہ بات الگ ہے کہ کس قسم کے موزے پر مسح کرنا ہے، یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. لیکن پہلی بات تو ہے کہ مسح کرنے کا بذات خود حکم کیا ہے. تو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ تین بڑے فرقے ہیں. تین نہ کہے بلکہ دو کہے. ایک فرقہ ہے جو مسح کے قائل ہے، دوسرا فرقہ ہے جو مسح کے منکر ہے. اب خوارج اور شیعہ ایسے ہیں جو مسح کے منکر ہیں. امت مسلمہ کے فرقوں میں سے کون کون مسح کے منکر ہے؟ خوارج کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح نہیں بلکہ دھونا ہی لازم ہے بہرحال، اور موزہ اگر کسی نے پہنا ہے تو اس کو اتار کر پاؤں دھونا لازم ہے. اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال مسح کرنا ہی لازم ہے، اور کسی نے اگر موزہ پہنا ہے تو موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو اتار کر پاؤں پر مسح کرے گا. یہ دو طبقے ہیں جو مسح کے منکر ہے. باقی تمام مسلمان، خواہ معتزلہ ہو، اہل سنت ہو، چاروں مذاہب میں سے کوئی بھی ہو، ظاہریہ ہو، کچھ بھی ہو، سب قائل ہے کہ مسح یہ شریعت کا حکم ہے، اور موزوں کی صورت میں مسح ہے، اور موزے جب نہ ہو تو پھر دھونے کا حکم. اب شیعہ اور خوارج وغیرہ کے جو دلیل ہے وہ ارجلکم کی قرات ہے، جو جر والی قرات ہے، جس پر پہلے بھی بات آئی تھی کہ اس میں مسح کی طرف اشارہ ملتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجلکم میں جر کا معنی یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے، بلکہ جر کے اور بلاغت والے نقطے ہیں جو اس وقت ہم نے بتائے تھے. لیکن مسح نہیں بلکہ پاؤں دھونا ہی ہے. اب کیا دلیل ہے کہ پاؤں دھونا ہی ہے؟ جب مائدہ کی آیت میں سہولت مل رہی ہے تو حدیث سے واضح ہوگا کہ مائدہ کی آیت سے سہولت نہیں ملی. کیسے نہیں ملی؟ اب ذرا دیکھ روایت. حدثنا عناد قال حدثنا وکیع عن اعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال بال جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ پیشاب کیا انہوں نے، ثم توضأ ومسح علی خفیہ، اور پھر وضو کر کے موزوں پر کیا کیا جناب؟ مسح کر لیا. یہ مسح کس نے کیا؟ جریر بن عبداللہ البجلی. یہ ایک صحابی ہے اور جن کے بارے میں شمائل میں ایک روایت ہے جن کو ایک خاص خصوصیت حاصل تھی کہ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، کہ جب بھی حضور نے مجھے دیکھا ہے تو مسکرایا ہے حضور. یہ ان کی خصوصیت تھی. اب کتنے بڑے صاحب حظ اور قسمت آدمی تھے. اب خود سوچے اگر ایسے آدمی آپ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے اپنے آپ کہ حضور آپ کو دیکھے، اور جب بھی آپ کو دیکھے تو وہ تبسم کے ساتھ دیکھے، اگرچہ وہ جتنے بھی غصے میں ہوں اور جس بھی کیفیت میں ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 50 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور سورۃ مائدہ کی جو آیت نازل ہوئی ہے آیت الوضوء، اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے.
اور ان کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے مسح الخفین کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مائدہ کی آیت میں مسح کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس سے مسح کی گنجائش نکل آتی تو پھر یہ صحابی اس آیت کے بعد کیا کرتے جناب؟ ہمیشہ مسح ہی کرتے نا، لیکن یہ صحابی کیا، کسی بھی صحابی سے مسح کی بات ثابت نہیں ہے ننگے پیروں پر۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے جو شیعہ سمجھ رہے ہیں۔ فقیل لہو، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تفعل ھذا، آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ کون سا کام کر رہے ہیں؟ خفین پر مسح۔ قالت، انہوں نے کہا کہ وما یمنعنی، کیا چیز مجھے روکنے والی ہے، جبکہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ یہ کام کرتے تھے۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وکان یعجبہم حدیث جریر، حدیث جریر اہل سنت کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ کیوں خوش کرنے والی ہے؟ اس لیے کہ لأن اسلامہ کان بعد نزول المائدہ، تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت سے غسل الرجلین کا حکم منسوخ نہیں ہوا اور مسح الرجلین کا حکم ثابت نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت جریر اس پہ عمل کرتے اور حضور کا عمل بھی اس طرح نقل کرتے، لیکن مائدہ کی آیت کے بعد بھی جب یہ مسح کر رہے تھے خفین پر تو پتہ چلا کہ یہ منسوخ وغیرہ نہیں ہے۔ وفی الباب عن عمر و علی و حذیفہ و مغیرہ و بلال و سعد و ایوب و سلمان و بریدہ و عمرو بن امیہ و انس و سہل بن سعد و علی بن مرہ و عباد بن ثابت و اسامہ بن شریک و ابی امامہ و جابر و اسامہ بن زید، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ سے مسح الخفین کی روایت منقول ہے۔ اس لیے اہل سنت اور اہل حق کی علامت میں ہے جو مسح الخفین کے قائل ہو۔ اگر کوئی اس کے قائل نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ وہ اہل باطل میں سے ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث جریر حدیث حسن صحیح ویروی عن شعر بن حوشب قال رأیت جریر ابن عبداللہ توضأ ومسح علی خفیہ فقلت له فی ذلک، میں نے اس کو اس کے بارے میں کہا، مطلب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو فقال، انہوں نے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ومسح علی خفیہ فقلت له، تو میں نے کہا کہ آپ، تو میں نے حضرت جریر سے پوچھا کہ آپ نے حضور کو جو ماسح علی الخفین دیکھا تھا تو وہ قبل نزول المائدہ و بعد المائدہ، آیت مائدہ نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد؟ تو حضرت جریر نے فرمایا کہ بھائی ما اسلم تو الا بعد المائدہ، میں تو مسلمان ہی صورت مائدہ کے بعد ہوا ہوں، تو میرا یہ دیکھنا بھی اس کے بعد ہی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حدیث مفسر، اس حدیث میں بڑی وضاحت آ گئی۔ لأن بعض من انکر المسح علی الخفین، کیونکہ جو لوگ منکر ہے وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین کان قبل نزول المائدہ، اپنی طرف سے ایک تعویل گڑھ لی انہوں نے، تو حضرت جریر نے اس تعویل کی نفی کر لی۔ وذکر جریر فی حدیث انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین بعد نزول المائدہ، لہذا ثابت ہوا کہ سورۃ مائدہ کی آیت میں مسح علی الخفین کی نفی نہیں ہے۔ بس